والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آپ کے سامنے سورۃ اللیل ہے. آپ اس سے پہلے جو دو سورتیں سورۃ الشمس اور سورۃ البلد سماعت فرمائی ہیں، اور ابھی جو سامنے سورت ہے یہ سورت بھی مکی ہے. اور پھر آپ ایک بار ذہن تازہ کر لیں کہ بات آئی تھی کہ مکی صورتوں میں بالعموم توحید کے تعلق سے بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً و تطویلاً توحید اور ایمان بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے بالعموم اس طرح کی باتیں جو مرکزی عناوین ہیں اور شروع سے بات آ رہی ہے، اور جو احکامات بتائے گئے اور نازل ہوئے وہ عام طور پہ مدنی صورتوں میں ہیں. چونکہ مکی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر رہیں اور کفار مکہ سے برسر پیکار رہیں، اور وہ بیچارے کفار مکہ، ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے. وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ایک نہیں مانتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اللہ ہے اور باقی جو چھوٹ بھیا صاحب ہیں، بڑے بڑے جو ان کے بت ہوا کرتے تھے، لات، حبل، عزا، منات، جو قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی ہے، وہ اس کو اللہ مانتے تھے. یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کو شریک مانتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ انکار پہ ڈٹے ہوئے تھے، تلے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، بعض تو وہ حضرات تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آپ رسول برحق ہیں، جیسے ابو جہل ہے. ابو جہل کو خوب پتا تھا کہ آپ رسول ہے، رسول برحق ہے، لیکن عصبیت اور بغض، عناد اور سرداری کی چاہ اور لالچ پناہ میں اس طرح کی چیزیں تھیں. اور پھر ان سب کے ساتھ ان کے سامنے ایک بڑا مرحلہ یہ تھا، ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ بس ہم دنیا میں ہیں اور مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں. یہ مرکزی عناوین تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں عام طور پہ انہی سب چیزوں کو خلاصہ کر کے بتایا کہ اللہ ہے، وحدانیت ہے نا، اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے بات آئی، اور پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور پھر جو اچھے اور برے اعمال جو ہم کرتے ہیں. آج خاص طور سے جو ابھی جو ہم آج ہمارے سامنے جو صورت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان سعیکم لشتی، اور پھر کس طرح سے انسانی اعمال جو ہے، اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو آئیے اب آپ کے سامنے سورۃ اللیل ہے. پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھیں اور پھر اس کی تشریح کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. اللہ قسمیں کھا کر بات کر رہا ہے. پہلے بات آئی تھی کہ قسمیں جو قرآن کے اندر کھائی گئیں وہ ایک کلام عرب کا ایک طریقہ تھا کہ، اور یوں بھی ہم آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں، جب بات بہت اہم ہوتی ہے تو اس بات کو قسمیں کھا کر اس بات کو مضبوط اور اس بات کو پائیداری پہنچانے کے لیے ہم قسمیں کھاتے ہیں. اور پھر قسم کھائی بھی جو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، بات آئی تھی کہ کسی اہم چیز کی قسم کھاتے. بھئی کوئی قسم کھاتا ہے، چپل قسم، ٹوپی قسم، کپڑا قسم، جی پانی قسم. تو جو شبانہ روز میں یا ہمارے
روزمرہ کی زندگی میں جو بہت اہمیت کی چیز ہوتی ہے ان کی قسمیں کھائے جائیں. اب رات دیکھ لے یا دن کا آنا دیکھ لے. یوں تو ہم روزانہ رات دن کرتے ہیں، لیکن کیا اس کی اہمیت کا انکار ہے؟ آپ یوں تصور کریں کہ ابھی ہم سب شام میں ہیں، رات میں ہے، یوں کہ اللہ تعالیٰ رات کا نظام ختم کر دے، یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کا نظام ختم کر دے. آپ پچھلی صورت میں اس کو بہت تفصیل سے سن چکے ہیں کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، بہت تفصیل سے بات آئی ہے، سمجھے. چونکہ ہر ہفتے نئے چہرے بھی ہوتے ہیں تو میں پچھلا سبق جو ہو چکا ہے وہ اس کو بہت جلدی دہرا دیتا ہوں تاکہ ہم اس سے جڑ جائیں، مربوط ہو جائیں. تو واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی اور جب رات یغشا ڈھانپ لے. رات کسے ڈھانپ لیتی ہے؟ دن کو، سورج کو. جب شام آتی ہے آپ دیکھیں ایک سورج صبح میں نکلتا ہے جی، وہ پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ پورے دن کو روشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن شام آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ اس سورج کو بھی ماند ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے. اور یوں ہو کہ رات کا نظام ہی نہ ہو، دن ہی دن ہو، تو پورے دنیا کا نظام کتنا خلط ملط ہو جائے گا. تاریخ کا آنا جانا، اور یہ جو تاریخ کا جو پورا نظام ہے، کیلنڈر کا نظام ہے، وہ شمسی چیزوں پہ ہی منحصر ہے. تو اب پتہ کیا چلا دن کی کتنی اہمیت ہے. اور اگر یوں ہو کہ دن ہو رات ہی نہ ہو جی، تو بھی معاملہ گڑبڑا جائے گا، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی عظیم نعمتوں میں، نعمتیں اور بھی ہیں، نعمتیں اللہ کی اور بھی ہیں. اب دن کیا ہے، رات کیا ہے، صبح کیا ہے، شام کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ہم دن رات اس کو دیکھتے ہیں. یہ نعمتیں اب اللہ نے ان کی ہی مثالیں کیوں دی ہیں؟ دیکھیں سمندر کے تہوں کے اندر عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کی مثال دے سکتا تھا لیکن وہ ہماری نظروں سے ہو جائے. آسمان کے اندر ایک ایک آسمان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ تفسیر پڑھ رہے تھے تو آپ کو تعجب ہوگا. 7 آسمان ہے نا، 7 آسمان سب جانتے ہیں، موٹی بات. اب آپ کو تعجب ہوگا یہ جو ہمارے سر کے اوپر آسمان ہے، ظاہر ہے ہم اس آسمان کو نہیں دیکھیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو آسمان ہے نا، اور یہ جو جس زمین پہ ہم ہے نا، ایسی یہ بھی ایک گولا ہے نا، یہ ایسی زمین ہزاروں کروڑوں جو ہے نا وہ ایک آسمان پہ سما جائے. ایسی زمین، ہم لوگ اتنی زمین کے لیے لڑائی کرتے ہیں نا، یہ ایسی زمین، ایسا گولا، ایسا کرۂ ارض جی، ہزاروں لاکھوں آسمانی دنیا میں سما جائے. اب جو آسمان پہلا آسمان ہے اور پہلا آسمان کے بعد جو دوسرا آسمان ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں، پہلا آسمان اتنا چھوٹا ہے، پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے. کتنا چھوٹا ہے؟ اس کو ہمارے اساتذہ کرام مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ جیسے گراؤنڈ ہو، اسٹیڈیم. مان لیجیے سجوا ہم سب دیکھیں تو سجوا کا مثال دے رہے تھے، ویسے سجوا تو بہت چھوٹا ہے اسٹیڈیم. مان لیجیے مثال کے طور پہ سجوا گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ کے بیچ میں انگوٹھی، ہاتھ کی انگوٹھی. اب بتاؤ اس گراؤنڈ کے بیچ میں کچھ چھوٹی سی انگوٹھی کی کوئی حقیقت ہے، کوئی اصل ہے؟ اس کے آپ کچھ پرسنٹیج بھی نکال سکتے ہیں؟ یہ مثال دینے کے لیے سمجھائی جا رہی بات. تو بالکل اسی طرح پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے. اچھا اب پھر تیسرا آسمان ہے نا، اب تیسرے آسمان کی وسعت، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ یہ دونوں آسمان اس تیسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جیسے سجوا اسٹیڈیم کے بیچ میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی. تو اب زیادہ بہتر تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو قرآن میں کہتا نا، لیکن کیوں نہیں کہا کہ یہ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ اگر بیان میں کہا جاتا تو 4 آدمی بیٹھے گئے تھے، مولوی صاحب وہاں کرا. مولوی صاحب اب ہم دن کے بارے میں جب آپ سے بات کریں گے، رات کے بارے میں جب آپ سے بات کریں گے، صبح اور شام کے بارے میں جب ہم آپ سے بات کریں گے تو ہمارے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہے؟ پچھلے ہفتے بہت لمبی گفتگو ہوئی تھی، کوئی آدمی اندھا وہ کبھی دن کو دیکھا ہی نہیں جی، تو وہ دن کا انکار کر سکتا ہے؟ ایک آدمی بیچارہ وہ کبھی رات کو دیکھا ہی نہیں، تو کیا وہ رات کا انکار کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تو بات کیا چلی؟ واللیل اذا یغشا، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، قسم ہے رات کی، ہے نا. اب دیکھیے رات اذا یغشا، اور جو چیزیں رات چھپا لیتے ہیں، رات کیا چھپا لیتی ہے؟ دن اور سورج. پھر والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی اذا تجلی، اور جب دن روشن ہو جائے. صبح تو ابھی دیکھیے ٹھنڈی کا موسم ہے نا، اب ختم ہوا چلا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں صبح تو ہوتی ہے لیکن سورج اپنے سورج نکلتا تو ضرور ہے لیکن اس کی تپش، اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے. بہت چیزیں ہم تو صرف کپڑا سمجھتے ہیں یا موٹی موٹی چیزیں سمجھتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، کھیتیاں، حتیٰ کہ جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ دھوپ کی روشنی پہ منحصر ہے.
بہت ساری کھیتیاں، بہت سارے پھل، بہت سارے پودے ایسے ہیں کہ اس کو مناسب دھوپ نہ ملے تو پھر اس کا اگنا اور اس کا اکوپن کر نکلنا، یہ ساری چیزیں مشکل ہے۔ تو اب یہ دھوپ ایک تو دن، اور پھر دن کے ساتھ روشنی ہے نا، پھر روشنی کے ساتھ اس کے اندر تپش اور اس کی کرنیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، کہ قسم ہے دن اذا تجلی، اور جب دن روشن ہو جائے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس اللہ کی جس نے نر اور مادہ، ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ عورت اور مرد کو پیدا کیا۔ اب ان تمام قسموں کے بعد اللہ اب اصل بات کی طرف آ رہا ہے، ان سعیکم لشتیٰ، کہ یقیناً تمہاری کوششیں، سعیکم تمہاری کوششیں، لشتیٰ مختلف ہے، جدا جدا ہے، الگ الگ۔ سعیکم سے مراد یہاں پر اعمال ہے، کہ انسان کے اعمال، اس کے کردار الگ الگ ہے۔ کیا مطلب؟ نیک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، کہ انسان، اب اس آیت کے کو سامنے رکھ کر انسان کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ انسان آیا وہ اچھے کام کرے گا یا وہ برے کام کرے گا، اسی کو قرآن نے کہا کہ ان سعیکم لشتیٰ۔ یہاں کوششیں، سعی کے معنی خود کوشش، عمل کے، یہاں پہ مراد اعمال ہے، کہ انسان کے اعمال دو مختلف قسم سے مراد، دو قسم سے۔ اب وہ قسمیں کیا ہیں آگے اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں ایک حدیث شریف کے اندر آیا کہ اس میں اللہ نے فرماتا ہے کہ انسان صبح کرتا ہے یغدو، اور بازار میں نکل جاتا ہے، فبایع نفسہ، اور وہ انسان اپنے نفس کو بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، فموبقوها، اب وہ انسان اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان صبح کیا، بازار نکل گیا، وہ اپنے کاروبار میں لگ گیا، اب وہ نفس کو بیچنے کا کیا مطلب؟ ایک انسان ہے، وہ اپنے وہ دکان میں بھی ہے، مکان میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، وہ جہاں ہے، اور وہ اپنے اعمال کے بنا پہ، وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، تو اب وہ اپنے نفس کو اللہ کے رضا والے کام میں لگا رہا ہے۔ وہ کہیں بھی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنے ڈاکٹریت کی وجہ سے، یا ایک تاجر ہے، وہ اپنے تجارت کی وجہ سے، یا وہ کسی بھی شعبے کا آدمی ہے، اگر وہ اس شعبے میں رہ کر اللہ کا رضا والا کام کر رہا ہے، اللہ کو رضا کرنے والا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی دکان میں بیٹھ کر وہ بہت اچھا ہے، بہت سب کچھ صحیح ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک بظاہر دن ٹپک رہا ہے، لیکن وہ ترازو میں ڈنٹی مار رہا ہے، تو وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے۔ تو ان سعیکم لشتیٰ، اب یہ جو اس کا عمل ہے وہ عمل برا ہوا، اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا اس کے اعمال اچھے ہوئے۔ آگے دیکھیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گروہ کی تقسیم فرما رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بہرحال جو شخص عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اللہ کے راستے میں مال و زر خرچ کرتا ہے، فَأَمَّا بہرحال من، جو شخص آتا اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، نیکیوں کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک چیز، وَاتَّقَى، اور تقوی، پرہیزگاری اس کا شعار ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بات آئی، تقوی کا ایک لفظی معنی تو بچنے کے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں کہ خود کو سمجھے، تقوی کا معنی کہیں نہ کہیں سے آج ہمارے ذہن میں تھوڑا الگ سا آ گیا ہے، لیکن تقوی اصل کہتے ہیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کام پہ اپنے آپ کو لگا دینا۔ اب آپ سوچتے چلے جائیں، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اوامر الہیہ، اوامر الہیہ کہتے ہیں اللہ کے جو احکام ہے، النواہی الہیہ، نواہی کے معنی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ اب اس میں آپ سوچتے چلے جائیں، بد نظری ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، کان کو غیبت سننے سے روکنا ہے، زبان کو، ہاتھ کو، تمام سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو جسمانی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو اوامر الہیہ پہ لگا دینا، اور نواہی اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ احکام سے روک لے، یہ اصل تقوی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، دو چیزوں پر بتائی گئی، ایک وہ عطا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وَاتَّقَى تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور الحسنہ سچی اور اچھی بات کی تصدیق کرنا، سچی بات کو ماننا۔ وصدق بالحسنہ سے یہاں پہ مراد ہے ایمان کی تصدیق۔ بالحسنہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایمان کا تصدیق کرنا، یعنی کہ ایمان والا، یعنی کہ مسلمان ہونا۔ اس کو سمجھیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ، آگے ایک آیت ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جب انسان کے اندر یہ تین خاص صفتیں ہوں گی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کا کرنا اور پرہیزگاری کا اختیار کرنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اب اس کے اندر وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایک تو اس کی بالحسنہ سے مراد ایمان ہے کہ ایمان قبول کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور بالحسنہ سے دوسری مراد یہ بھی ہے کہ تمام اچھی باتوں کو ماننا، ایکسپٹ کرنا. مثال کے طور پہ ہم کہیں بیٹھے ہیں، کسی مشورے میں ہیں، کسی مجلس میں ہیں اور وہاں باتیں ہو رہی ہیں. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اسے تسلیم تو کر رہا ہے، لیکن بعض دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، بعض دنیاوی بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، نسبیت کی وجہ سے ہم اس بات کا انکار کریں. مثال کے طور پہ ہم ایک مشورہ میں بیٹھے ہیں، وہاں ایک بات آئی اور ہم خوب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات بہتر ہے، لیکن ہم اس بات کا اس لیے انکار کر دیں گے کہ یہ بات ہے تو صحیح لیکن ہمارے مزاج کے خلاف ہے، یہ بات ہے تو صحیح لیکن یہ ہمارے پکش میں نہیں ہے. بات سمجھے، یہ بات ہے تو صحیح لیکن اگر یہ فیصلہ، یہ چیزیں ہمارے فلاں فلاں کے حق میں ہو جاتی تو بہتر ہے. بس میں وصدق بالحسنى، تو یہ دونوں باتیں اس کے بارے میں. اس کو دیکھیں، ان سائکم لشتى، یہ ایسا جملہ ہے جسے سورہ انشقاق میں مذکور ہوا انک کادح الی ربک کدحا، جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے نہ کسی کام کے لیے سعی و عمل اور جد و جہد کرنے کا خوگر ہے، مگر بعض لوگ اپنی جد و جہد اور محنت سے دائمی رحمت کا، راحت کا سامان کر لیتے ہیں، اور بعض دوسرے اپنی اسی محنت سے دائمی عذاب خرید لیتے ہیں. جیسے حدیث میں ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے. ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے. کوئی اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور سعی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. کہ ایک انسان، بات یہی آئی تھی اس سے پہلے، کہ اللہ والے رضا والے کام کو کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو کامیاب کر لیتا ہے، اور وہی شخص، وہی انسان، کچھ ایسے اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں آخرت کے اعتبار سے وہ اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے. مگر عقل کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی سعی و عمل کے انجام کو سوچے، جس عمل کے انجام میں وقتی آرام و لذت ہو مگر دائمی عذاب کا رنج و سبب ہو، اس کے پاس نہ جائے. آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ ہر شخص جب کوئی بھی کام کرے، بارہ یہ بات آتی ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم اس کام کے تئیں سوچیں کہ اس کام کا انجام کیا ہے، اللہ کی رضا یا پھر دنیاوی چیز ہے. اگر اس کام کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں سے اگر جس کام کو ہم کر رہے ہیں اگر اس کام کے اندر اللہ کی رضا ہے تو بسط شوق اس کام کو بجا لانا چاہیے. آگے دیکھیں، سعی و عمل کے اعتبار سے انسان کے دو گروہ. اگر قرآن حکیم نے سعی، اعمال، صحیح کے معنی بھی ایک الگ لفظ ہے، صحیح کے معنی بھی عمل، اعمال. اگر قرآن حکیم نے سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ بتلائے ہیں اور دونوں کے تین اوصاف ذکر کیے ہیں. پہلا گروہ کامیاب لوگوں کا ہے، ان کے تین عمل یہ ہے: اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈر کر زندگی کے ہر شعبے میں اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتا رہا، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی. اچھی بات سے مراد کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے. اس کلمہ کی تصدیق سے مراد ایمان لے آنا ہے، اور اگرچہ ایمان سب اعمال کی روح ہے اور سب سے مقدم ہے، اس کو یہاں مؤخر کرنے کی شاید یہ وجہ ہو کہ اس جگہ ذکر صحیح و عمل اور جد و جہد کا ہی ہے اور وہ اعمال ہی ہے. دوسرے گروہ کے بھی تین عمل کا ذکر ہے. فرمایا اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کیا، کہ زکوٰۃ، فرض اور صدقات واجبہ بھی ادا کرنے سے گریز کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی طرف جھکنے اور اطاعت اختیار کرنے کے بجائے اس سے بے نیازی اور بے رخی اختیار کی، اور اچھی بات یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکذیب کی. ان دونوں گروہوں میں سے پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یسرا کے لفظی معنی میں آسان اور آرام دہ چیز جس میں مشقت نہ ہو، مراد اس سے جنت ہے. اسی طرح اس کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، عسرا کے لفظی معنی مشکل اور تکلیف دہ چیز کے ہیں، مراد اس سے جہنم. اور معنی دونوں جملے کے یہ ہیں کہ جو لوگ اپنی سعی محنت پہلے تین کاموں میں لگاتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ اور اللہ سے ڈرنا اور ایمان کی تصدیق، ان لوگوں کو ہم یسرا یعنی اعمال جنت کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ یہ سعی و عمل دوسرے تین کاموں میں لگاتے ہیں ان کو ہم عسرا یعنی اعمال جہنم کے لیے آسان کر دیتے ہیں.
کہنا یہ چاہ رہے ہیں ان سعیکم لشتیٰ، انسان کے اعمال مختلف ہے، فاما من اعطیٰ، مختلف کیا ہے؟ بہترین اور نیک کام یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، واتقیٰ، پرہیزگاری تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنی، اور سچی اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ جب یہ مرکزی عناوین ہے، چونکہ اچھائیاں صرف یہ تین چیزیں ہی تو نہیں ہے نا، یہ مرکزی عناوین بتا دیے گئے ہیں۔ جب ایک انسان ان چیزوں ان باتوں پہ عمل کرتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہے، وہ یہ ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو آسانی کی طرف پہنچا دیں۔ توجہ، یہ لِلْيُسْرَىٰ پہ بھی بات ہوگی، ہے نا، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم اس کو دھیرے دھیرے لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ لِلْيُسْرَىٰ کا معنی یہاں پر ایک تو عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کی طرف، یعنی کہ جنت کی طرف۔ کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ مطلب یہ ہوا جب انسان ان اچھے اچھے کاموں کو کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فطرت ایسی بنا دیتا ہے کہ نیک اعمال کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی فطرت، اس کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ نیک اعمال کا کرنا اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ جیسے بھی بات آگے آئے گی، ایک انسان جب گندا ہوتا ہے اور اس کا ذہن کہیں نہ کہیں سے گندگیوں سے لدا پدا ہوتا ہے اور وہ 24 گھنٹہ اس کے دماغ میں تخریب کاریاں ہی چلتی رہتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں جو کہیں نہ کہیں سے معاشرے کے لیے اور خود اس انسان کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ آپ اسے اچھی بات بتائیں تو ہضم نہیں ہوتا، اسے ہضم نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا دل دماغ اس کی فطرت بن چکی ہوتی۔ تو جہاں اگر برائی کے اعتبار سے انسان کے لیے برائی اس کی فطرت بن جاتی ہے جبکہ اس پہ اللہ کی مدد نہیں ہے، اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان اچھا کرنے کا سوچتا ہے اور وہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، اور خاص طور سے جو تین مرکزی عناوین ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا، وَاتَّقَىٰ، اور اپنے آپ کو بات آ گئی ہے اوامر الہیہ کو بجا لانا اور نواہی الہیہ سے بچ جانا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، ایمان ضروری ہے، ایمان کا لانا، اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تمام اچھی باتوں کو ایکسپٹ کرنا اور اس کو ماننا۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اچھائیاں جب انسان کے اندر ہوتی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ کی مدد بہت طور پہ ہوتی ہے کہ نیک اعمال کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب نیک اعمال کا کرنا آسان ہو گیا تو جنت کا سبب نیک اعمال ہے، نیک اعمال کا کرنا آسان ہو گیا تو اس کے لیے جنت آسان ہو گئی، جب جنت آسان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت پہنچا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تو آگے چلے۔ وہ اما، اب یہ پہلا گروہ تھا، اب یہ دوسرا گروہ ہے، وہ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى۔ کیا مطلب؟ نیک اور صالح گروہ کی بات کی، اور بہرحال وہ شخص جو بخیلا، بخیلی سے کام کرتا ہے، جو ابھی بات آئی جو ضروری چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے، صدقات نافلہ ہیں، یہ تو جو ضروری چیزیں ہیں، اور کم سے کم اتنا بھی وہ نہیں کرتا ہے۔ ابھی بات مزید آگے آئے گی انشاءاللہ، اس پہ اور بات کھلے گی، چونکہ 12 بات آتی ہے، پورا سورہ خاص طور سے تو جمعہ کا بیان ہے نہیں کہ کہیں سے اٹھائیں گے کہیں پہ ملا دیں گے، تفاسیر ہے اور اس میں ایک ایک آیت سے مربوط ہو کر کے ہم کو چلنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا سورت شروع ہوگی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب سورت ختم ہوگی تو مکمل بات سمجھ میں آ جائے گی، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، ایک وہ شخص ہے جو بخل سے کام لیتا ہے اور جو ضروری خرچے کرنے کی جگہ ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا ہے، وہ صدقات واجبہ اور نافلہ بھی ادا نہیں کرتا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بالکل بے پرواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بھی بجا نہیں لاتا ہے اور گناہ پہ گناہ بھی کیے جا رہا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور آخرت کی زندگی کے تعلق سے وہ بے پرواہ، سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی باتوں کا وہ انکاری بھی ہے، جھٹلانے والا۔ اب اچھی باتوں کا انکاری جھٹلانے والا، ایک تو کہ وہ ایمان کا انکار کرنے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہ انکاری ہے۔ تو اگر جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس سے مراد کافر ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی مسلمان کلمہ لا الہ کا انکاری نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا ہم دوسرا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ تمام اچھی باتوں کا، اور اچھی بات میں وہی ہے اس سے پہلے جو ہم نے بات کہی کہ ہم ایک جگہ بیٹھے، تمام چیزیں صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور ہمارا دل اس بات پہ مطمئن بھی ہے کہ یہ شرعی باتیں ہیں، یہ صحیح بات ہے، لیکن کسی دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے اس بات کو نہ ماننا، اس بات کا انکار کر دینا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی باتوں کا انکار کرنا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، معاملہ ایک مشورے سے ایک بات طے ہو گئی اور اس میں خیر و بھلائی بھی ہے، لیکن وہ اصل میرے تعلق سے بات طے ہوتی تو زیادہ بہتر رہتا، اب وہ ہم مسئلہ بن گئے۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، کبھی مسئلہ مت بننا،
مسئلہ سمجھتے بھائی ہم لوگ 4 آدمی بیٹھے ہیں، ایک بات کے تعلق سے مشورہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، ایک آدمی اس میں کیا اسے کہتے ہیں وہ کیا مطلب وہ معاملہ گڑبڑا دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ شادی جو ہے مسئلہ بن گیا، یہ نہیں کہ بس سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے وجہ سے معاملہ اٹکا ہوا ہوتا ہے نا، عام بول چال میں ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، یہ فلاں صاحب جو ہے نا یہ بس خالی یہ مسئلہ بن گیا، تو اسی کو حضرت کہا کہتے تھے کہ دیکھو کبھی مسئلہ نہ بنا، کبھی اگر آپ کہیں بھی ہیں کسی جگہ پہ ہیں، اگر ایک کام ہو رہا آسانی کے ساتھ جس میں سماج یا معاشرے کی فلاح و بہبودگی شامل ہے، تو وہاں پہ انسان کو چاہیے کہ اپنی جو ایک اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جس کو ہم الگ الگ الفاظ میں وہ انا کہہ لے یا ایگو کہہ لے یا جو بھی کہہ لے، اس کو وہاں پہ تج کر دینا چاہیے اور قوم کی فلاح و بہبودگی کو سلام کرنا چاہیے۔ تو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اب جب انسان کے اندر یہ 3 خرابی ہوگی، بخل، دیکھیں عام طور پہ بخل کو بہت خراب نہیں سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخل کی کیسی خرابی بیان کر رہے ہیں کہ وہ اما من بخل، کہ جو شخص بخل اختیار کرے، اور یہ بھی سمجھیے کہ اعطا، سخاوت اور بخیلی کیا ہے نا، سخاوت خوب سمجھ لیجئے، سخاوت یہ نہیں ہے نا کہ ہم لوگ جیسے کہ اپنے بستی میں ہوتی 4 لڑکا کھڑے ہو گئے اور ہر ہفتہ پارٹی کر رہے ہیں، کباب بننا شباب بننا، اور سب اس کو سخاوت نہیں کہتے، اور بخل اسے بھی نہیں کہتے ہیں کہ محرم کا چندہ ہو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں بھائی عید کے ہاں جو ہمارے یہاں سجتا ہے اس کا چندہ ہو رہا تھا اور ایک آدمی چندہ نہیں دیا، اس کو بخل نہیں کہتے، بلکہ وہاں پہ چندہ نہ دے کر اس نے سخاوت کا کام کیا، ثواب کا کام کیا۔ اور دوستوں کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جو بے تکا اور بے فالتو کے پیسے خرچے کیے جاتے ہیں طرح طرح کے ڈے کے نام پہ ہے نا، اور یہاں پہ جو پیسے اڑائے جاتے ہیں دوستوں کے نام پہ، سخاوت اس کا بھی نام، سخاوت یا بخل یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پہ خرچ کیا جائے، اس کا نام سخاوت ہے، اور جہاں بالکل خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں بالکل خرچ کرنے کی جگہ وہاں شخص خرچ نہیں کر رہا، بخل اس کا آج ایک ذہن بن گیا۔ آپ سمجھے اس بات کو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ایک ذہن بن گیا کہ ہمارے بستی میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے، سمجھے، اور آپ اس کو جب اور اس کے اندر تنوع پیدا کریں گے تو آپ شادی بیاہ کو لیں، شادی بیاہ کے اندر جو ایک تانا مارا اتنا پیسہ والا ہے پھر بھی اس طرح سے شادی نہیں کیا، سخاوت وہ بھی نہیں ہے کہ عقیقہ یا ولیمہ اس طرح کی چیزیں اور سنت و شریعت کا جنازہ نکالا جائے اور دیکھو، اب آپ سمجھ سکتے ہیں آگے، اتنا ہم کو خلاصہ کرنے کی ضرورت، سخاوت وہ بھی نہیں ہے، اور بخیلی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں آپ کے گھر میں شادی تھی، آپ نے شادی بہتر سے بہتر طریقے سے کیا اور جہاں تک ہو سکا گناہ سے بچتے ہوئے آپ شادی کیے اور ایک معتدل خرچے کے ساتھ آپ شادی کیے، تو بخل یہ بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ دین سمجھے، دین سمجھنے کی چیز ہے۔ اب آدمی کو لگتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اتنا لاکھوں لاکھ شادی میں، یہ بالکل غلط ہم کر رہے ہیں، بالکل ہم غلط کر رہے ہیں جی، اس کو خوب سمجھے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب معاشرے میں چلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ لوگ بددینی کو دین سمجھے، لوگ بددینی کو دین سمجھ کر رہے ہیں۔ جیسے معاف کیجئے گا، جب بات چلی ہے تو ایک بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو، ہے نا، کہ آج کل دیکھیے ایک ذہن بن گیا ہے شادی کے تعلق سے، معاف کیجئے گا تھوڑا بات لمبی ہو جائے گی تو معافی چاہوں گا، شادیوں کے تعلق سے ایک عمومی ذہن بن گیا ہے مسلمانوں کا، غیروں کی بات میں کیوں کروں گا، کہ پہلے لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، ایک عام ذہن بنا ہوا، اس کا انکار کرتے ہیں کوئی، ایک عام ذہن بنا ہوا حضرت، ایک عام ذہن بنا ہوا، پہلے لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، جبکہ شریعت ہرگز یہ مزاج نہیں دیتی ہے، شریعت کا یہ کا حکم ہے، بلکہ شریعت تو زبردستی کرتی ہے کہ جب لڑکا لڑکی بلوغ کو پہنچ جائے، یہ تو انڈین لا ہے نا 18 سال، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جب بلوغ کو پہنچ جائے تو ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے کہ بہتر سے بہتر رشتہ کھوجے اور دونوں کو اس دیواجی زندگی میں منسلک کر دے، نکاح کر دے۔ اور ابھی ایک ذہن کیا بن گیا، جبکہ دیکھیں ہم اسی گھر میں ہماری 5 بہنیں ہیں، 7-8 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، جوان بہنیں ہیں، 5 بہنیں ہماری کاری کی نہیں کاری، اس کا تو شوہر بھی نہیں ہے، ایک باپ، اللہ سب کا نظام چلا رہا ہے، لیکن جب بات شادی کی آئے گی تو ایک ذہن بن جاتا ہے کہ لڑکا کیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ کل ہی فون پہ بہت لمبی گفتگو ہوئی ایک آدمی سے، اس کو جب سمجھا رہے تو کہہ رہا دیکھیں مولانا آپ کا بات تو کہنا صحیح ہے لیکن کچھ حقیقت اس کے اندر ہے کہ لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا۔ ہم کہ دیکھیے آپ حقیقت یا فریب تو ہم نہیں جانتے، لیکن جب شریعت نے ایک تعلیم ہمیں دے دی ہے تو اب شریعت کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا،
جب ایک حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے تو شریعت کو عقل کے کسوٹی پہ نہیں پرکھنا ہے، بلکہ اپنی عقل کو شریعت کے سامنے ٹیک دینا ہے کہ جب شریعت نے یہ بات کہی ہے تو ہم اس بات کو بے چوچرا مان لیتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ آج سے 100 سال پیچھے جائیے اور آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی آپ ہندوستان کے دیہاتی علاقوں میں چلے جائیے، بالکل کنڈر دیہات ہے، وہاں شادیوں کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہے کہ لڑکا ہے لڑکیاں وغیرہ وغیرہ، آج بھی بس وہ بیچارہ اس کو کپڑا باندھنے میں نہیں آتا، شادی کر دی جاتی ہے۔ خود ہم لوگ کتنے دوستوں کے ساتھ پڑھے ہیں، چمپارن پڑھ رہے تھے، وہاں نیپال قریب ہے، نیپال کے بہت سارے بچے تھے، بیٹا کو موج بھی نہیں نکلتا تھا، پتہ چلا بیاہ کر کے آیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ صحیح بھی ہے، شادیاں میں تاخیر ہوتی رہیں گی تو زنا عام ہوتا رہے گا، نکاح مشکل ہوتا رہے گا، اور آج ہم وہیں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس حقیقت کو کوئی بولنا نہیں چاہتا، سب کو پتا ہے، سب بڑے ہیں، سب ذمہ دار ہے، پورا گاؤں ذمہ دار، سب کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی بیٹیاں کیا کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن وہ عزت چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی۔ صرف نکاح کی بات کیجیے، ان مدوں پہ بات کون کرے گا، کون کرے گا؟ ایک حقیقت کو تسلیم کرنے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر زخم ہمارے سر پر ہے تو زخم کا اقرار کرنے میں کیا دقت ہے بھائی؟ جب تک اقرار نہیں کریں گے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اس میں ہلدی چھٹکر نہیں لگائیں گے تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ نہیں کچھ نہیں، بس ہلکا پھلکا کچھ نہیں تو لو جھیلو، مسئلہ پڑنا پڑے گا، ایک دن آئے گا تو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، فہم دے۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو بات یہ چل رہی تھی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ میں کسی پہ تنقید یا تنقیص نہیں کر رہا ہوں، بس ایک بات آئی تھی، بس میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں، اگر وہ کام غلط ہے تو ہم کو کم سے کم یہ محسوس ہونا چاہیے کہ نہیں غلط ہم کر رہے ہیں۔ اور میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ دیکھیے جب ایک غلط کو ہم غلط سمجھ کر کریں گے، میرے پیارے آپ ہمارے بڑے، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ایک غلط کو توجہ کے ساتھ، ایک غلط کو جب ہم غلط سمجھ کر کریں گے، ٹھیک ہے ماحول ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، گھر کا ماحول ایسا ہے، ابا ویسے نہیں ہے، دادا ویسے نہیں ہے، بھائی ویسے نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، مجبوری میں ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو کم سے کم میرے دل میں ایک خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ کام تو غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، 100% نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، ہم حالات کے سامنے مجبور ہیں، کم سے کم احساس ہونا چاہیے میرے پیارے، میرے بڑے، اس احساس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے غلط کو غلط سمجھ کر کے کیا، ہم اللہ کی ذات سے یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آئندہ آپ کے گھر، آپ کے خاندان، آپ کے نسلوں کو اس برائی سے بچا لیں۔ اور اگر ہم ہٹ درمی پہ دھرے رہے، کریں گے ولیمہ کا کر لو، اور کریں گے گناہ، بجائیں گے ڈی جے، اور کریں گے شادی بیاہ میں ڈراوا، سب کچھ ہم کریں گے، مولوی صاحب کا کہنا کرنے دیجئے، خدا کی قسم اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوگا کہ آپ تو کیے ہی، اللہ آپ کی نسلوں کو اسی گناہوں میں لت پت کر دے گا، اور آپ گناہ کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہم گناہ کو، یہ اس کا عذاب ہے، ہم نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، جو لوگ اس کو محسوس کیے، خدا کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، اس چھوٹی سی عمر میں میں نے ایسے لوگوں، ایسے خاندان کو دیکھا کہ کل تک وہ برائی میں تھے، لیکن اس برا کو وہ برا سمجھ رہے تھے، سال بھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے خاندان کو، پوری فیملی کو اس برائی سے نکال کے اور نیکیوں کے شاہراہ پہ لا کھڑا کر دیا۔ اور ہم نے ایسے خاندان اور ایسے لوگوں کا بھی تجربہ کیا، ایسے افراد کو بھی دیکھا، ایسے مالداروں کو بھی دیکھا جو برائی پہ برائی کرتے رہے، اور سمجھانے جاؤ تو مولوی صاحب کو بیٹھا کر کے اچھا یہ سمجھا دیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ان کے نظروں کے سامنے تباہ و برباد کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر بعد میں وہ دعا تعویذ کام نہیں آتی جی، ان نسائکم لشتیٰ، انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، اب جب انسان کے اندر دو چیزیں جو خرابی ہیں، دوسرا گروہ ہے، ایک بخل ہے، بخل پہ بات اتنی لمبی ہو گئی تھی نا، ہاں، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی، اس کی زندگی کے اندر تمام چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری نہیں ہے، اور بس ایک بے ہنگم کسی زندگی جی رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھائیوں کا انکار کرنا بھی ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم دھیرے دھیرے اس کو پریشانی کی طرف پہنچا دیں گے۔ پریشانی سے کیا مراد؟ کہ ہم اس کو ایسے اعمال کی طرف پہنچا دیں گے کہ جو اس کے لیے ہم ایسے اعمال کو آسان کر دیں گے جو جہنم کے اعمال ہے، دوزخ کے اعمال ہے۔ کہ کیا مطلب؟ اس کی فطرت بن جائے گی کہ وہ گناہ کا کام کرے گا، اس کی عادت بن جائے گی کہ وہ گناہ والا ہی کام کرے گا۔ اب پھر آپ چاہیں گے اس کو دبوچ دبوچ کے مسجد لائیں کہ نہیں، اس آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فطرت ہی بنا دے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ ہم نے کچھ انسانوں، جناتوں کو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے۔ جی
لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، دل ہے سمجھتے نہیں، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے جانور، اور قرآن خود کہتا ہے بلکہ جانور نہیں بل هم اضل، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَسَنُيَسِّرُ، دیکھیے یہ ابھی میں جب کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، بڑے عالم کی کتاب تھی، کہ یہاں پہ وہ بہت تعجب کے ساتھ کہہ رہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ تعجب کیجئے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نیک کام کرنا چاہیں، توفیق اللہ کی طرف سے ہے نا، ایک سجدہ کی بھی توفیق، میاں وضو بنانے کی توفیق، مسجد آ جانے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے نا۔ یوں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فطرت بدل دے، ہمارا نیچر بدل دے، ہماری خصلت بدل دے، اور پھر ہماری طبیعت اللہ نہ کرے گناہ کرنے کی بن جائے، زنا کرنے کی بن جائے، چوری کرنے کی بن جائے، اور تمام گناہوں پہ ہم مستعد ہو جائیں اور نیکیوں سے ہم محروم ہو جائیں، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم بارہا کہتے ہیں اللہ نے جو ہمیں خیر کے کام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر کرے، خوب شکریہ ادا کرے۔ اگر اللہ ایک دن میں 5 نماز کے لیے آپ کو نہیں بلایا، ایک دن میں 1 نماز کی تو 1 سجدے کی توفیق اگر اللہ ہمیں دے دیا ہے، ہم اللہ کا شکر روئے، اللہ کے سامنے شکر ادا کرے، اور پھر استغفار کرے کہ یا اللہ جو اس کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ جب ہم روئیں گے اللہ مزید کی توفیق دے گا، اب اللہ 5 ٹائم کی توفیق دے گا، اب اللہ تہجد اوابین اور تمام چیزوں کی توفیق دے گا، اور بڑے بڑے کام کی توفیق دے گا۔ اور جہاں ان چیزوں سے ہٹ کے دوسری چیزیں آ گئی ہمارے اندر، ارے فلا تو یہ فلا تو یہ فلا تو یہ، تو میرے عزیز میں بارہا کہتا ہوں کہ جو اللہ اس بات کی طاقت و قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں مسجد میں لائے اور ایک شخص کو شراب کی حالت میں چوک اور چڑھا پہ گرا دے، وہ اللہ اس بات کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں اٹھا کر وہاں کرتے وہاں والے کو یہاں لے آئے۔ تو ہم سب کو بچنا چاہیے بلکہ رونا چاہیے۔ ہمیں جو اللہ نے اعمال کی توفیق دی، میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ہم سب جو آج مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اس کے لیے بھی روئیں کہ اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہے، پھر بھی تو نے ہمیں چنا، یا اللہ اس پر ہم تیرا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے، اور یا اللہ جو مسجد کے، نماز کے، قرآن کے، سنت و شریعت کے جو حقوق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو پا رہے، اللہ ہم اس کے لیے بھی روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ادا کرے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، بات سمجھے، ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو مرکزی عنوان ہے آج کے درس قرآن میں کہ انسان کے جو مختلف اعمال ہیں، نیک اعمال کی جو تفصیل آئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، واتقا پرہیزگاری اختیار کرنا، اور اچھی باتوں کا اقرار کرنا، اور جب یہ بات ہمارے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیک اعمال کو آسان کر دے گا، بلکہ ہماری فطرت اور طبیعت کو نیک کر دے گا۔ کہ کیا مطلب ہماری فطرت کو نیک کر دے گا؟ کیا مطلب کہ جب اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ نماز یا کوئی بھی اچھے کام جو ہمارے زندگی کے ساتھ مربوط ہوگی نا، تو اس کو کیے بغیر ہمیں چین نہیں مل سکتی۔ یہ بتائیے اگر ہم کو پیشاب لگ جائے، دنیا کا بڑا سے بڑا نیتا ہو، اب بڑا سے بڑا بزنس، اب بڑا سے بڑا بیزی آدمی ہو، وہ سب کچھ چھوڑ کے پہلے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری فطرت ایسی بنا دے گا نیکیوں کے اعتبار سے کہ جب وہ کام کا وقت آ جائے گا نا، تو ہم کہیں بھی ہوں گے ہم پہلے وہ کام کریں۔ جیسے بہت سے اسی دنیا بہت سے اللہ والے ہیں، بہت سے اللہ والے بیچارے سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، اور نماز کا وقت آ گیا، وہ ہوائی جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز پڑھ لیتے۔ اور ہم لوگ اچھے حافظ جی، مولانا صاحب، ان کے پاس مسئلہ ہو، ٹرین میں بیٹھ کے وہ مسئلہ سمجھ لے گا، بعد میں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ ایک الگ ہے، ایک ہوتا ہے مسئلہ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور جو دوسری بات آپ کے سامنے آئی تھی ہے نا، بری جماعت جو دوسرے گروہ ہے، وہ بخیلا، بخل، اور اللہ تبارک و تعالی روز آخرت اور ان چیزوں سے بے پرواہی اور اچھی باتوں کا انکار کرنا، تو اس کا عذاب، اس کا وبال یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذہن، ہماری فطرت اور ہماری عادت کو برائیوں والا بنا دے گا، اور پھر ہم برے کام ہی کرنے لگیں گے، اور پھر برے کام کو اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ہم مزار پہ چادر بھی چڑھائیں گے، ہم کو لگے گا یہی دین ہے، اور بہت سارے گندے گندے کام کریں گے، ہم کو لگے گا یہی دین ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔